صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج تک اللہ اور اس کی ذات اور اس کی صفات کے متعلق ان 2 ہفتوں میں جو کچھ بات سامنے آئی ہے اس کو آپ یاد بھی کریں گے اور اس کو آپ بار بار دہرائیں گے بھی۔ تو اب تک جو بحث تھی وہ اللہ کی ذات اور صفات اور دیگر چیزوں کے متعلق تھی، آج وہ ختم ہو گئی۔ آج بھی دوسری چیز ہے، وہی بڑی اہم ہے، وہ بھی عقیدے سے ہی متعلق ہے۔ میں نے پہلے بات کی تھی کہ عقیدے کے بغیر انسان کی حیثیت نہ اس کے ایمان کی ہے نہ اس کے اعمال کی ہے، ٹھیک ہے۔ اعمال کی حیثیت 0 کی ہے اور عقائد کی حیثیت عدد کی سی ہے۔ 0 50 بھی ہوں کوئی حیثیت نہیں، عدد 1 بھی ہو تو قیمتی ہے، لہذا عدد کی پاسداری ضروری ہے۔ تو اب دوسری چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فرشتے، تو فرشتے بھی ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، ہمارے ایمان کا۔ فرشتوں پر بھی ایمان لانا، کیونکہ وہ غیب ہے، وہ نظر نہیں آتے ہیں، ان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ جس طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کو ہم مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، جبریل امین کو مانتے ہیں، اور قیامت کو مانتے ہیں، جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں، عذاب قبر کو مانتے ہیں، جتنی بھی غیب سے متعلق چیزیں ہیں ان سب کو ہم مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان لانے کے لیے ضروری ہے، یعنی اگر ایک انسان نے سب کچھ طے کر لیا، پورا قرآن پڑھ لیا، پوری احادیث پڑھ لی، عقائد تمام مان لی، لیکن اس عقیدے کا اس نے انکار کیا کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا ہوں، تو اس کا ان سینکڑوں چیزوں پر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ تو جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک چیز پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ کی فرشتوں سے متعلق کیا بات ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق اور اس کے معزز بندے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جن کاموں پر اللہ نے ان کو لگایا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن میں ہے فرشتے اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ہے۔ میں لکھوں گا بعد میں اس کو۔ فرشتوں کے پر بھی ہیں، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4 اور کسی کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں، جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں۔ ان کے پروں کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ نہ مرد ہیں نہ عورت، وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں، ان کی غذا اپنے رب کی عبادت و بندگی کرنا اور اس کے احکام کو بجا لانا ہے۔ وہ عبادت سے اکتاتے نہیں ہیں، وہ عبادت سے تکبر اور رعا نہیں کرتے، عبادت سے تکبر اور عار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکلیں بدلنے کی طاقت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو شکلیں بدلنے کی طاقت دے رکھی ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، انسان نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے منٹوں میں آسمان سے زمین پر اترنا اور زمین سے آسمان پر چڑھنا، بڑے بڑے مکانوں اور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا، کسی بستی کو اٹھا کر زمین پر پٹک دینا وغیرہ، آسمانوں اور زمینوں کے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آسمان اور زمین کے جتنے بھی انتظامات ہیں سب فرشتے انجام دیتے ہیں۔ قرآن میں ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اس کے علاوہ۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور اور مقرب ہیں، مقرب کا مطلب ہے بہت نزدیک ہیں۔ حضرت جبرائیل، نمبر 2 حضرت میکائیل، نمبر 3 حضرت اسرافیل، نمبر 4 حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ بات عمدۃ القاری میں حضرت نے تحریر فرمائی ہے۔
حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام، کتابیں اور پیغامات رسولوں کے پاس لاتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت میکائیل اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظامات پر مقرر ہیں۔ ان کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں، بجلی، کڑک وغیرہ پر، اور بعض دریاؤں، تالابوں اور نہروں وغیرہ پر مقرر ہیں۔ وہ تمام چیزوں کا انتظام اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ شعب الایمان عن ابن سباط رضی اللہ تعالیٰ، ان کی روایت سے ہے شعب الایمان کے اندر۔ حضرت اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ نمبر 4، حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی روح قبض کرنے پر مقرر ہیں، یعنی انہوں نے فرمایا کہ 4 فرشتے مقرب ہیں، 4 فرشتے مشہور ہیں۔ اب اس کے بعد ان 4 کے کام کو تقسیم کرے، کون کیا کیا کام انجام دے رہا ہے۔ مخلوق کی روح قبض کرنے پر مقرر ہے۔ ان کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے، مؤمن بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں اور کافر بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں۔ ان 4 مشہور فرشتوں کے علاوہ اور فرشتوں کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے، جن میں سے چند فرشتوں کے کام ذکر کیے جاتے ہیں، آپ دیکھ یاد رکھنا۔ نمبر 1، یمو علاوہ تہ چھ واریاہ فرشت یمن امہ علاوہ باقی کام چھ۔ نمبر 1، 4 فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، دائیں کندھے پر بائیں کندھے پر، جو ہر ایک بندے کے ساتھ دن میں 2 اور رات میں 2 رہتے ہیں۔ ایک دائیں کندھے پر جو اس کی نیکی لکھتا ہے، دوسرا بائیں کندھے پر جو اس کی برائی لکھتا ہے۔ سورہ انفطار میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ نمبر 2، کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں، جو آگے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جن کو حفظہ کہا جاتا ہے۔ جو میں نے کل بات کہی تھی، انسان کا عورتوں کا چلنا رات میں بالخصوص انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اتنے موذی جانور دنیا کے اندر موجود ہیں، انسان کا چلنا مشکل ہے۔ اب جب انسان گاڑیوں کے ٹکر سے بچ جاتا ہے، ہمارا بچہ چھت کی 3ری منزل پر آ گیا ہے، وہاں سے بچ گیا، مکان گر گیا پھر بھی بچ گیا، گاڑی کی ٹکر لگ گئی پھر بھی بچ گیا، جس کو مجھے بال بچو نہیں کیا، یہ فرشتے اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں، وہ اس کو بچاتے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ حفظہ۔ نمبر 3، کچھ فرشتے دنیا میں گشت کرتے ہیں اور ایسی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر اور وعظ ہوتا ہو، قرآن مجید کی تلاوت اور علم دین کی تعلیم ہو رہی ہو، درود شریف پڑھا جا رہا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ اللہ کے سامنے مجلس میں حاضر رہنے والوں کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ جہاں بھی اللہ کا ذکر، یہاں اس وقت ہم قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، دین کی کچھ باتیں کرتے ہیں، اس وقت بھی یہاں پر اللہ کے فرشتے موجود ہیں، جو انشاءاللہ کل ہماری قیامت میں کیا دیں گے؟ گواہی دے دیں گے۔ یہ چیزیں کہاں سے ثابت ہیں؟ یہ سب چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں، جو اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یہ سب احادیث سے نقل کی گئی ہے حوالے کے ساتھ۔ اب ہمیں اس کا یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لائن کی تعلیم، اس لائن کا شوق اور یقین کم دیا جا رہا ہے، اس لائن کا چرچہ بہت کم ہے۔ جس چیز کا تذکرہ کم ہو اس کی اہمیت دل میں کم آتی ہے، جس کا تذکرہ جتنا زیادہ ہو وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ بہت ساری دوائیں، بہت سارے کپڑے، بہت سارے وہ چیزیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن مارکیٹ میں اور ٹی وی میں اور باقی چیزوں میں ان کا جو ہے نا وہ ایڈورٹائز اتنا کیا جا رہا ہے، ہر ایک خریدتا ہے۔ تو اگر قرآن و سنت کا آپ کے ذریعے سے، آپ کی وساطت سے پرچار زیادہ ہو جائے تو لوگ بہت زیادہ ادھر کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ قرآن و سنت ان کے دل میں انشاءاللہ رحم بس جائے گا، پھر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اچھا، نمبر 4، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہیں، شسپائی، جن کو منکر نکیر کہتے ہیں، منکر۔ نمبر 5، کچھ فرشتے جنت کے انتظام پر مقرر ہیں۔ جنت کا جو نظام سنبھالا ہوا ہے اس کا نام ہے رضوان۔ کیا؟
رضوان، رضوان کے اندر بہت سارے فرشتے ہیں۔ نمبر 6، کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں۔ کتنے فرشتے جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے؟ کتنے فرشتے جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے؟ اور جہنم کا جو ہیڈ ہوگا اس کا نام کیا ہے؟ مالک، یا مالک اقض علینا۔ اللہ اکبر۔ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے ہیں۔ نمبر 8، روزانہ 70,000 فرشتے البیت المعمور، فرشتوں کا عبادت خانہ البیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ اس میں داخل ہونے کی انہیں نوبت نہیں آتی۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور، خانہ کعبہ کے سیدھ اوپر میں فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کو بولتے ہیں بیت المعمور۔ کیا؟ بیت المعمور کا مطلب ہے بھرا ہوا گھر، بھرا ہوا یا آباد گھر۔ آباد گھر کس کو بولیں گے؟ جو لوگوں سے آباد ہو، گھر والوں سے آباد ہو۔ بھرا ہوا کس کو بولیں گے؟ جب یہ کمرہ بھرا ہوا ہو تبھی تو کہیں گے بھئی کمرہ بھرا ہوا ہے، چلو باہر ہی بیٹھیں گے۔ یہ بیت المعمور جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں یہ پورا بھرا ہوا رہتا ہے، اس لیے اس کو بولتے ہیں بیت المعمور، بھرا ہوا گھر یا آباد گھر۔ بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ اس میں داخل ہونے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یم ہیکن نہ ونی یمس آز وٲرۍ آئی امس عید میں قیامت کی صبح سوٲرۍ۔ اللہ مستدرک کے حاکم میں روایت موجود ہے۔ نمبر 9، کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت و تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، ان میں سے بعض قیام میں، بعض رکوع میں اور بعض سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے وہ مومن